یہی پیغام تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ میری بات اور محمد کریم کی بات ٹکرا جائے میری دیوار میں مار دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ کوئی میرا مذہب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اس قول کے مطابق سب سے پکے حنفی اہل الحدیث ہیں۔ اگر امام صاحب کی بات ماننا حنفیت ہے تو سب سے پکے حنفی تو اہل الحدیث ہے۔ کہ بس اوقات اسلاف کے قول نقل کرتے ہیں اور مطلب اس کا غلط بیان کر لیتے ہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو بات خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں گیا تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، ہمارا ایک نوجوان حنفی تھا، تبلیغی جماعت کا تھا، اور اب وہ غیر مقلد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس سے پوچھو کیوں غیر مقلد ہوا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، میں نے امام ابو حنیفہ کے قول پڑھا تھا اور اس کے بعد میں غیر مقلد ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جب کوئی مسئلہ پیش آئے اس کو حدیث کے مطابق چیک کیا کرو، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لیا کرو، اگر حدیث کے مخالف ہو دیوار پہ پھینک دیا کرو اور حدیث کو لے لیا کرو۔ میں نے پہلے تو امام صاحب کا یہ قول پڑھا، قول سمجھ آ گیا؟ میں نے امام صاحب کا یہ قول پڑھا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے کیا کہا، امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میرے قول کو چیک کرو، حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دو۔ اور پھر میں نے ایک مسئلہ دیکھا، فقہ حنفی میں ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، اب نماز بھی نہیں پڑھنی، سنتے بھی نہیں پڑھنی اور باتیں بھی نہیں کرنی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا صلیت یا فلان، تو نے سنتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا قم فرقہ، کھڑا ہو اور سنتیں پڑھ لے۔ ابو حنیفہ منع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ تو جب یہ قرآن حدیث کے خلاف تھی میں نے فقہ کو چھوڑ دیا، اہل حدیث ہو گیا۔ اب بتاؤ کتنی مضبوط دلیل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تو ہل جانا ہے نا کہ یار اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا اگر امام صاحب کا قول سمجھتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اور اگر مسئلہ سمجھتا تو غیر مقلد نہ بنتا۔ اب یہ دو باتیں آپ کو نہیں سمجھ آنی۔ میں نے کیا کہا، اگر امام صاحب کا قول سمجھ لیتا تو پھر چیک، آپ کہتے ہیں عجیب بات ہے، امام صاحب فرماتے ہیں میرے مسئلے کو چیک کرو، آپ کہتے ہیں سمجھتا تو چیک نہ کرتا۔ میں نے کہا تو بات سمجھا نہیں ہے، میں مثال دوں گا تو پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی، دلیل بعد میں پیش کرتے ہیں، پہلے بات سمجھ لو۔ ایک آدمی MBBS ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی میرے پیٹ میں درد ہے تو مجھے آپ کوئی دوا دے۔ MBBS ڈاکٹر نے 2 گولیاں دے دیں اور 100 روپیہ اس سے مانگ لیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا جی 2 گولیاں اور 100 روپیہ؟ انہوں نے کہا بیٹا امپورٹڈ گولیاں ہیں، پاکستان کی نہیں ہے، میڈ ان امریکہ ہے، یہ بڑی دور سے منگائی ہیں، یہ گولی عام گولی نہیں ہے، تم جاؤ کسی سے چیک کرا لو، اگر یہ ٹھیک ہو تو استعمال کرنا، اگر یہ غلط ہو تو گٹر میں پھینک دے، مجھ سے 200 روپیہ لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑی زبردست دوائی ہے۔ اس نے گولیاں لی اور ایک آدمی کو چیک کرائیں، اس نے کہا سونگا، اور سونگ کر کہا یہ گولیاں نہیں زہر ہیں، یہ نہ کھانا۔ اس نے وہ گولیاں گٹر میں پھینکی اور شام کو پھر کلینک پر آ گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا پیٹ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے جی اور بیماری بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا گولیاں کھائی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ تو زہر تھی، مجھے آپ 200 روپیہ دیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا چیک کرائی تھی؟ کہتا ہے چیک کرائی تبھی تو کہہ رہے ہو زہر تھی۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کس کو چیک کرائی ہیں؟ کہتا ہے بشیر موچی کو۔ کیسے چیک کرائی ہیں؟ بشیر موچی کو۔ اور ڈاکٹر نے کہا کوڑے دیا پترا تو میری گل ہی نہیں سمجھیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میری گل ہی نہیں سمجھیا، تو میری بات سمجھا ہی نہیں۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس دوائی کو چیک کرانا، اس کا مطلب بشیر موچی سے نہیں تھا، اس کا مطلب MBBS ڈاکٹر سے تھا۔ تو میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ جیڑا بشیرہ موچی روزانہ چم سمجھدا ہے انہیں تینوں زہر آکھنا ہے نا، وہ جو روزانہ چمڑے سونگتا ہے وہ تو زہر کہے گا نا اس کو۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا MBBS ڈاکٹر کو چیک کرا، تو بشیر موچی کو لے گیا۔ اب دیکھو بات سمجھا نہیں تھا نا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرا مسئلہ چیک کرنا، اس کا معنی یہ نہیں تھا جو گنڈیریاں بیچے وہ چیک کرے، مطلب یہ تھا امام مالک چیک کرے، امام شافی چیک کرے، امام احمد چیک کرے، امام بخاری چیک کرے، مجتہد چیک کرے، یہ گنڈیریاں بیچنے والا چیک نہ کرے۔